بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پاک باز اولاد کی دعا فرمائی۔ اللہ نے آپ کو اس کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں رہتے 20 سال ہو گئے تو سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ میری لونڈی ہاجرہ کے پاس جائیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اولاد عطا فرما دیں۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ہاجرہ دے دیں تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے تو وہ امید سے ہو گئیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب وہ امید سے ہوئیں تو اپنی مالکہ کو حقیر جاننے لگیں۔ حضرت سارہ کو بڑی غیرت آئی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شکایت کی تو انہوں نے فرمایا تم جو چاہو کرو۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئیں اور بھاگ کر ایک چشمے کے پاس چلی گئیں۔ انہیں وہاں ایک فرشتہ ملا، اس نے کہا خوف نہ کر، تیرے ہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خیر و برکتیں عطا فرمائے گا۔ اس نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا اور خوشخبری دی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام اسماعیل رکھیں گی۔ وہ گور خر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب پر ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کے ہاتھ پر ہوں گے، اور وہ اپنے بھائیوں کے سارے ملک کا مالک ہوگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ خوشخبری آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتی ہے، کیونکہ عربوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سرداری کا مقام حاصل ہوا اور مشرق و مغرب کے سب ممالک ان کے قبضے میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو وہ علم نافع اور عمل صالح عطا فرمایا جو پہلے کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل و اشرف ہیں۔ یہ آپ کی رسالت کی برکت اور آپ کی شریعت کے کمال کی وجہ سے ہے، اور اس لیے بھی کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام واپس آئیں تو ان کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے خوشخبری دی کہ حضرت سارہ علیہ السلام سے اسحاق پیدا ہوں گے۔ آپ نے اللہ کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسماعیل کے بارے میں تیری دعا قبول کی، میں اسے برکت دوں گا، کثرت عطا فرماؤں گا اور بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے ایک بڑی قوم کا سردار بناؤں گا۔ یہ بھی اس عظیم امت محمدیہ کے وجود کی خوشخبری ہے۔ ان 12 سرداروں سے مراد 12 خلفائے راشدین ہیں جن کی خوشخبری اس حدیث میں دی گئی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، جب آپ نے فرمایا کہ 12 امیر ہوں گے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو میں سمجھ نہ سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ جب حضرت ہاجرہ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس سے سارہ علیہ السلام کے جذبات برانگیختہ ہو گئے۔ انہوں نے حضرت خلیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ انہیں ان کے سامنے نہ رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے کو لے کر چلے، حتیٰ کہ انہیں وہاں ٹھہرا دیا جہاں آج کل مکہ مکرمہ کا شہر آباد ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر پلٹے تو حضرت ہاجرہ نے اٹھ کر دامن پکڑ لیا
اور بولی ابراہیم آپ ہمیں اس جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو ضرورت کی اشیاء بھی نہیں۔ جب بار بار سوال کرنے پر بھی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تب انہوں نے کہا یہ بات اگر ہے تو وہ ہمیں ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سب سے پہلے جس خاتون نے کمر بند استعمال کیا وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ انہوں نے کمر بند استعمال کیا تاکہ ان کے نشان قدم سارہ سے پوشیدہ رہیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اور ان کے شیر خوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف موجودہ مسجد کے بالائی حصے میں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے انہیں وہاں اتارا اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی ان کے پیچھے چلیں اور کہا ابراہیم آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ساتھی یا ہمسایہ ہے، نہ ضرورت کی کوئی چیز۔ انہوں نے کئی بار یہ بات کہی لیکن آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخر انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ وہ بولیں تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا اور پلٹ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب گھاٹی پر پہنچے وہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا دیے اور یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے، اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ سورۃ الابراہیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھیں اور خود اس پانی میں سے پی لیتی تھیں، حتیٰ کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو انہیں پیاس لگی اور ان کے